وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. یہ 4 یہ 3 انچ کی پیشانی چوڑی، یہ 1 بالشپنی آدھی بلشت کی لمبائی، یہ میرا حق ہے، یہ کسی کو نہ دینا. بس نہ باپ نہ دادا نہ پیر نہ فقیر نہ ولی نہ غوث نہ کتب نہ ابدال نہ کھڑی نہ پڑی نہ جھکی نہ سوئی نہ روئی. سارے مکے کا کفر مل کر میرے نبی کے پاس آ گیا. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. مار مار کے تھک گئے، ستا ستا کے تھک گئے، دانا پانی بند کر کے تھک گئے. جب کوئی حربہ استعمال نہ ہوا تو سرداری آ گئی، پرے پنچایت آ گئی، آپس میں لیتی دیتی آ گئی، آپس میں مشورہ آ گیا. ایک دن ہمارے خدا کی تو عبادت کر، ایک دن تمہارے خدا کی ہم عبادت کریں گے. فرمایا نہیں. 1 ہفتہ 1 سال تک 1 مہینے تک نوبت آئی، ریجیکٹ، انکار. کہ چل پھر ایسا کر تو ہاتھ لگا دے، اس کا بھی انکار. کب ایسا کر ان کے پاس کھڑا ہو کے فوٹو کھنچوا دے، ان کے ساتھ آ کے کھڑا ہو جایا کر، ہم تیرے اللہ کے گھر کو 24 گھنٹے آباد کریں گے. سودا تو سستا تھا، تھیلے میں بند کر کے ہاتھ میں پکڑ لیا کر، ان کے پاس سے گزرتے بھی یوں کر کے سر جھکا دیا کر، ہم 24 گھنٹے تیرے اللہ کے آگے سر جھکائیں گے. محبوب کے بولنے سے پہلے اللہ بول پڑے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. مجھے ایسی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے ایسے بندوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. محبوب بالفرض مجھے پتہ ہے آپ کی چاہت نہیں ہے، اگر بالفرض آپ کی یہ چاہت ہو جائے کہ لوگوں کو میرے آگے جھکانے کے لیے آپ کو کسی کے آگے جھکنا پڑ جائے تو پھر میرا محبوب تیرا میرا سودا کینسل ہو گیا، تیرا میرا معاملہ کینسل ہو گیا. الہ العالمین وہ کیا فرمایا، اگر میرے آگے جھکانے کے تجھے کسی کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑ جائے تو چاہیے نبوت جو میں نے آپ کے سر پر سجایا میرا محبوب آپ کو واپس کرنا پڑے گا. میں کہ دیوبندی کی بات نہیں کر رہا، بریلوی اہل حدیث کی بات نہیں کر رہا. اہل تشیع تو کسی کھاتے میں کوئی نہیں، پتہ نہیں کیوں اپنی نامرادی پہ تلے ہوئے ہو. اللہ کے واسطے ہو میرے پیارو، جن کو تم نے نہیں دیکھا انہیں تم نے نہیں دیکھا، انہوں نے تمہیں نہیں دیکھا، کیوں ان کے بارے میں ہاتھ اٹھاتے ہو، کیوں ان کے بارے میں زبان چلاتے ہو، کیوں ان کے بارے میں گلے کرتے ہو، جن کو وہ کلم وعد اللہ الحسنہ کا اعزاز دے دیا. خبردار، زبان تو دور کی بات ہے، ان کی طرف آنکھ اٹھانے کی بھی اللہ اجازت نہیں دے رہا ہے. خبردار. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. جا واپس بلاؤں گا، اگر مجھے چھوڑ کے میرے غیر کے آگے ماتھا ٹیکے گا، اللہ اکبر، پھر واپسی کی گنجائش کوئی نہیں. تیرا میرا رستہ علیحدہ، تیری میری راہ علیحدہ، پھر راہ پہ آ جانے تے وہاں پہ آ جانے. آجا پھر میدان میں. کبھی کماد کی فصل کو روئے گا کورا پہ گیا جی، کبھی گندم کے دانے کو روئے گا جی تو پانی لگیاں، کبھی کہے گا بارشاں کوئی نہیں پئیاں، کبھی جانوروں کی بیماری کو دیکھ کے کہے گا جی ونڈا گرم سی کھا لے، اندر چھالے پہ گئے. جب ساری چیزوں سے عاجز آ جائے گا پھر میری طرف منہ اٹھا کے کہے گا وہ مولا تیری مرضی، جدہ رکھے اچھا راضیاں. اللہ فرماتے نہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. میں نے کچھ نہیں کیا، جو ملبہ جو گند تو نے آسمان کی طرف بھیجا اسی ملبے کا ٹوکرا میں نے تیرے اوپر واپس پھینک دیا ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے گند کی؟
وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، ایسے چھوڑا ہے اگر میں اپنی آئی پر آ گیا، وہ آنکھ مٹکا، میں اپنی آئی پر آ گیا، موبائل پر واٹس ایپ پر کسی کی بیٹی کی عزت کا کھلواڑ، اگر میں اپنی آئی پر آ گیا، موٹر سائیکل 125 کی دھونس سے کسی کو ڈرانا، اگر میں اپنی آئی پر آ گیا، تھانے کے اندر ٹیلی فون کر کے چھتر مار کے نو سمجھا ذرا، اگر میں اپنی آئی پر آ گیا تو انچی انچی کا حساب لوں گا، اتنا دنیا کے اندر تجھے جھکاؤں گا، تیرا نسلوں کا تیرا ککھ نہیں چھوڑوں گا، پھر ایسا کر دوں گا تو داستانیں بھی نہ ہوں گی تیری داستانوں میں، نہیں بھی پایا کر میرے اگے۔ چودھری ہوگا اپنے گھر کا، راہ ہوگا اپنے گھر کا، اوان ہوگا اپنے گھر کا، پٹھان ہوگا اپنے گھر کا، عبد الحنان ہوگا اپنے گھر کا، خبردار میرے دربار میں تو یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ میں چاچا نہیں دیکھتا، ماما نہیں دیکھتا، میں نیچ ذات کا میں اونچ ذات کا نہیں دیکھتا، میں پٹھان اوان کشمیری بلوچی سندھی پنجابی نہیں دیکھتا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میں دل والے کجے کو جھانک کے دیکھتا ہوں اس دل کے اندر میل بھرا ہوا ہے یا میں اللہ کی محبت کو بھرا ہوا ہے۔ اگر حسب نسب پر بات بنتی تو بلال بیت اللہ کی چھت پہ کبھی کھڑا نہ ہوتا، اگر امیری غریبی پر بات بنتی تو سلیمان فارسی 10 جگہ بک کر میرے محمد کے قدموں میں نہ آتا۔ عدل کرے تا تھر تھر کمبن اچھیاں شانہ والے، فضل کرے تا بخشے جاون میں جہے موکالے۔ قاری صاحب کی شرافت صاحب کی دعوت پر آنے والوں، اہل علاقہ کی دعوت پر آنے والوں، بھائی جمیل بھائی اختر پورے مدرسے کی انتظامیہ پر آنے والوں، کبھی مالک کائنات سے انصاف نہ مانگنا، کبھی اللہ سے عدل نہ مانگنا، امیر و غریب و جس طبقے میں رہنے والے، درجہ چہارم کے کلر سے لے کر 22ویں گریڈ کے افسر تک، جب بھی مانگنا اللہ سے معافی مانگنا۔ عدل کرے گا تو لقمے لقمے کا حساب لیا جائے گا، پینے کے گھونٹوں کا پانی کا حساب لیا جائے گا۔ اگر خدا سے انصاف مانگے گا پہاڑوں جتنے گناہوں کو معاف نہیں بلکہ نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیا جائے گا۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، جب میں اپنے بندے پر مہربان ہوتا ہوں، بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے معاف کر دے، میں گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہوں بلکہ گناہوں کو نیکیوں کے اندر بھی تبدیل فرما دیتا ہوں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے الہ العالمین، تیرے معاملے میں مداخلت کی میری جرت کوئی نہیں، لیکن ایک میری چاہت ہے، میری پسند ہے، مجھے اس دھرتی کے اوپر وہ بندہ دکھا جو تجھے سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ موسیٰ کیا کرے گا میرے بندے کا معاملہ، لیکن الہ العالمین میں دیکھنا چاہتا ہوں جس سے اللہ تو نفرت کرتا ہے، جسے محبت نہیں کرتا، کیا اسے رزق دیتا ہے، کیا اسے پہناوا کھلاوا دیتا ہے، کیا اسے اٹھنا بیٹھنے کی سونے جاگنے کی صلاحیتیں دیتا ہے۔ فرمایا موسیٰ دیکھنا چاہتا ہے، ایک فلانی بستی کے اندر چلا جا، فلاں نام کے محلے میں چلا جا، فلانے رنگ کے دروازے کو بجا دینا، جو دروازہ کھولے وہ بندہ قابل نفرت ہے، اللہ اس سے پیار نہیں کرتا۔ موسیٰ علیہ السلام صبح سویرے اس بستی کی طرف چل دیے، جب جا کر دروازہ بجایا، صاحب خانہ گھر کا وارث باہر آیا، موسیٰ علیہ السلام دیکھ کے حیران 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 شد رہ گئے، یا اللہ یہ کیا ماجرا، دنیا جسے جی 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 حضوری کرتی ہے یہ تیرے نزدیک قابل نفرت ہے۔ فرمایا موسیٰ چپ ہو جا، دنیا بھید چھپانے کی جگہ ہے، بھید اٹھانے کی جگہ نہیں۔ اس دھرتی پر ایسے بھی پھر رہے ہیں، ایسوں کو بھی رزق دے رہا ہوں، ایسوں کو بھی اس دھرتی پر چلنے کی اجازت دے رہا ہوں جنہوں نے ماں بہن بیٹی بہو بھابی کا احترام ہی کوئی نہیں کیا۔ تجھے نہیں علم، مجھے علم ہے، حرام کا پتہ نہیں، جنہیں سود کا پتہ کوئی نہیں، اس کی مذمت نہیں کرتے، اس سے بچتے کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، موسیٰ مجھے سارے کا سارا پتہ ہے، بس جاندی کر، میرا بندے کا معاملہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان پریشان سارا دن، اگلا دن رات، اے اللہ تو رحیم کریم ہے، میں تیرا کلیم پیغمبر، جی اب کیا کروں؟
یا اللہ بڑا دل پریشان ہوا، اب وہ بندہ دکھا جو تیرے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہو۔ فرمایا موسیٰ کیا کرے گا؟ پھر یوں نہ کہنا یہ کیا ہوا، میرے راز میں ہی جانوں، میری حکمت ہے، اللہ دکھا تو صحیح۔ فرمایا موسیٰ پھر اسی دروازے پہ چلے جانا جس دروازے پر قابل نفرت اور قابل مذمت دیکھ کے آیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھے اس کا چھوٹا بھائی ہوگا، اس کا بڑا بھائی ہوگا، تائے چاچے ہوگا، ملیر میں سے ہوگا، مسیر پھپیر میں سے ہوگا، چلے گئے، جا کے دروازہ بجایا، وہی جو قابل نفرت تھا وہ سامنے کھڑا ہوا۔ میاں کیا بات ہے؟ موسیٰ بار بار آ کے دروازہ بجاتا ہے آسمان کی طرف، موسیٰ خبردار بولنا کوئی نہیں، اے اللہ اس سے نہیں بول سکتا، اس سے نہیں پوچھ سکتا، تیرے سے تو پوچھ سکتا ہوں۔ کیا پوچھے گا؟ اللہ کل قابل نفرت تھا، آج قابل محبت ہے۔ فرمایا موسیٰ اللہ اکبر، صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے میرے بندے نے مجھے منا لیا ہے، میرے بندے نے مجھے رو کے دکھا دیا، میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ کیسے؟ کل شام گناہ کر کر کے لوگوں کو تنگ کر کر کے اپنے گھر گیا اور جاتے دے مار 4:30 جانوروں کی طرح روٹی دے پانی دے، تینوں پتہ نہیں میرے آن دا ٹائم ہو گیا سی۔ اللہ اکبر، ہڈ آرام ہو گئی ہیں، جتی پیرچ کٹ کے میں تیرا منہ لال کرتا پھر تو کوئی روندی پھرے گی۔ یہ جملے تیرے میرے گھر میں اللہ نہ کرے ہوں، لیکن مجھے لوگوں کے گھر میں سنائی دیے۔ بیٹیوں نے ٹیلی فون پر رو کے دکھایا کہ اولاد میرے نہیں ہوتی، بتا میرا کیا قصور ہے، میں پیٹ پھڑوانے کو تیار، اپنے باپ کے کہنے پر 5000 روپے حق میں لے کے کسی غیر کے ساتھ ساری رات لیٹی رہی، اب بچہ میرے نہ ہو تو بتا میرا کیا قصور ہے۔ خبردار، یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ اللہ کی دین ہے، اس دھونس پر کسی کو طلاق نہ دینا۔ تو نے ایک کی بیٹی کا گھر اجاڑا، تیری 4 بیٹیاں گھر میں کواری بیٹھی ہوئی ہیں۔ نہ رلانا کسی غریب کو، خدا پاک کی قسم، خدا امیری والی چادر اتارنے میں دیر نہیں کرتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ حجرے میں سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرمائے۔ مدینے کی گلی میں سے کھیلتا کھیلتا نکڑا سا بال گھر کے اندر آ گیا۔ اما عائشہ سے ضبط نہ ہوا، آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ معیوب کیا عائشہ، کیوں روئی؟ بھونی، ہونٹ کانپ رہے ہیں، وجود کانپ رہا ہے، چہرہ لال ہے، ایک آنسو گرنے نہیں پاتا، دوسرا گرنے کے لیے تیار ہے۔ حضور کی طرف ایک ہاتھ کا اشارہ، دوسرا بچے کی طرف، کہ کملی والے مجھے ایک ایسا چاہیے، مجھے ایک ایسا چاہیے۔ ہائے، اماں کہتی میں کم روئی، حضور زیادہ رونے لگ گئے اور میرا ہاتھ کا اشارہ آسمان کی طرف کر دیا۔ فرمایا عائشہ ہم اللہ کے نبی ضرور ہیں، ہم سارے نبیوں کے سردار ہیں، لیکن یہاں اختیار میرا نہیں چلتا، میرے خدا کا چلتا ہے۔ جب نبی اولاد خدا سے مانگے تو تجھے مجھے بیری کا درخت اولاد کیسے دے سکتا ہے؟ میرے پیارو، بے وفائی کروں گا، غلط بات بول کے جاؤں گا، مجھے کیا ضرورت ہے؟ میں تو پہلی پتہ نہیں 3-4 جگہ تھکا پڑا ہو کے آیا۔ کل سکھر سے آگے دوپہر میں نے 2 بجے جا کے خیر پور میرس میں، پھر عصر کے بعد میں نے گمبٹ میں، مغرب کے بعد میں نے قم میں، عشاء کے بعد سکھر میں، پھر میں نے واپسی میلسی کی طرف چل ہے۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ان 10-10 روپے کے نوٹوں کے پیچھے تمہیں دھوکہ دینے کی؟ غلط بات اللہ کی قسم نہیں کروں گا، غلط بات اللہ کی قسم نہیں کروں گا۔ دنیا کے 71 ممالک کے اندر فقیر کو سنا جاتا ہے، 71 ممالک کے اندر، سارے اردو پنجابی بولنے والے نہیں، لیکن دنیا کے بیشتر ممالک کے اندر میرے پاکستان بھائی ہیں، خود بھی سنتے ہیں، جن کو زبان کی پہچان انہیں سناتے ہیں۔ یوٹیوب کی طرف سے اللہ اکبر گولڈ بٹن مجھے مل گیا، اعزاز اللہ نے مجھے دیا۔ حرم کے اندر غلاف کعبہ کا اعزاز اللہ نے مجھے دیا۔ اس سال مدینہ شریف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک مدینے کے اندر مجھے دیا گیا۔ اعزازات اللہ نے اتنے اسے نوازا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کی، آپ کے پاؤں مبارک کی دستار میرے سر کے اوپر کی گئی، اوریجنل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک۔ ابھی میرے عزیز و رفیق صاحب فرما رہے تھے، نفیس الحسن صاحب کی سلسلہ ہے، ابھی پچھلے سے پچھلے جمعے جامع نظامیہ لاہور کے اندر صوفی اکرم صاحب نے اعلان کیا، اللہ اکبر، صوفی سرور صاحب کے خلیفہ نے مفتی حسن صاحب کی طرف سے، کہ میں مفتی
حسن کہتا ہوں کہ میں نے عبدالحنان کو 3 سلسلوں سے نواز دیا، سرفراز خان صفدر، حضرت رفیع صاحب کی طرف سے، سید نفیس شاہ صاحب کی طرف سے، تینوں طرف سے میں نے مجاز کر دیا، اجازت دے دی۔ الحمدللہ پاکستان اور پاکستان سے باہر تقریباً 19 سے 21 خانقاہوں کی نسبتیں مجھے حاصل ہیں، لیکن میں پھر بھی آپ کو دھوکہ دے کے جاؤں، میرے سے بڑا بغیرت کوئی نہیں، میرے سے بڑا دھوکے باز کوئی نہیں۔ میرے پیاروں رات کے 12 بج رہے ہیں، سارا دن آپ حلال کمائی کما کما کے تھک گئے، چور ہو گئے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے آپ نے اپنی جوانی کو گال دیا۔ میں تو پیار کی بات کر کے جاؤں گا، میں تو عمل کا درس دے کے جاؤں گا، میں تو محبت والی بات کر کے جاؤں گا۔ او میرے پیارو، جب اللہ ہمارا حق نہیں رکھتا، ہمیں خدا کا حق رکھنے کی اجازت کوئی نہیں۔ اے میرا بندہ، سارے مسئلوں کا حل میں تجھے بتا دوں، اللہ اکبر الہ العالمین، سارے مسئلوں کا حل کیا بتائے گا؟ آج پاکستان کی معیشت کمزور ہے، آئی ایم ایف والے طاقت لگا لیں، اس معیشت کو بحال نہیں کر سکتے۔ آج تجارتی پالیسی پاکستان کی ختم ہو گئی، پوری دنیا کا ورلڈ بینک طاقت لگا لے، اقوام متحدہ NGO والے آ کے تعاون کر جائیں، جب تک میں نہ چاہوں اللہ اکبر خوشحالی نہیں آ سکتی۔ جتنی مرضی تم قیمتی کھاد فصلوں کے اندر ڈال دو، جب تک امر میرا نہیں ہوگا زمین غلے نہیں دے سکتی۔ راتوں کو سردی کے موسم میں تم ٹھنڈے پانی لگاؤ، او میرا بندہ، بخار چڑھ جائے، نمونیا میں اسپتال چلے جاؤ، جب تک میرا امر نہیں آئے گا سٹوں میں دانا نہیں آ سکتا، جانوروں کے تھنوں میں دودھ نہیں آ سکتا۔ الہ العالمین، ڈاکٹر میں نے بلا لیے، ٹیکے میں نے لگوا لیے، 4 لاکھ کی بھینس 1 کلو دودھ نہیں دیتی، گھر کے اندر دسترخوان اجڑا پڑا، اولاد قابل نفرت ہے، بیوی نہ رہی، بچے نہ رہے، اولاد نہیں رہی۔ اللہ، اب تو حالت یہ ہے، تنگ آمد بجنگ آمد، اب تو میں ہاتھ اٹھاتا ہوں، رزق کی دعا نہیں کرتا، مدینے میں حاضری کی دعا نہیں کرتا، اللہ میں اب تو موت کی دعا کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے دنیا کو آزمایا، ایک مرتبہ مجھے آزما لے، میرا نبی جلدی سے اعلان کر دے، امت تباہی کے دہانے پر، وہی تیرے بندے موت کے منہ میں، ان کو نکال اور ان کو بتا تمہارے مسئلوں کا واحد حل، تمہارے مسئلوں کا واحد حل۔ اللہ کیا فرمایا؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ تمہارے مسئلوں کا واحد حل، اے میرا بندہ 5 وقت میرے گھر میں آیا کر، 24 گھنٹے میں تیرے گھر میں آؤں جاؤں گا، کبھی تیرے دسترخوان پر آؤں گا، کبھی تیری صحت میں آؤں گا، کبھی تیری جوانی میں آؤں گا، کبھی تیری خوشحالی میں آؤں گا، کبھی تیری اولاد کے مستقبل میں آؤں گا۔ اے میرا بندہ ملاحات، اے میرا بندہ ملاحات کر، آپس کے اندر ایگریمنٹ لکھ، سٹامپ پیپر لکھ، پر نوٹ، اللہ موت تک میں تیرا دروازہ نہیں چھوڑوں گا۔ پھر میں اعلان کرتا ہوں، اگر تو میرا موت تک دروازہ نہیں چھوڑے گا اے میرا بندہ، پھر میں قیامت کی صبح تک تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ مطالبہ 5 وقت کی نماز کا، تو میرے گھر کے دروازے کھول دے، میں رزق کے دروازے کھول دوں گا، آ جا۔ اللہ اکبر، عبدالحنان بن ضامن میرا، قاری صاحب، جتنے علماء سارے بن لو، ضمانت دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اپنی الوہیت کی، اپنی ربوبیت کی، اپنی قدوسیت کی، اپنی ستاری کی، اپنی غفاری کی قسمیں اٹھا کے کہہ رہا ہوں، آ جا 5 وقت یہ پیشانی میرے آگے ٹیک جایا کر۔ اے بندے، ساری دنیا کے گھٹنے تیرے آگے نہ ٹکا دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کر رہے ہیں، الہ العالمین، یہ تبدیلی اس بندے کے اندر کہاں سے آ گئی؟ کل گناہگار تھا، آج نیکوکار۔ کہ موسیٰ یہ کل شام اپنے گھر آیا تھا اور دے مار 4:30 کر کے بیوی کو للکارا، میں نہیں پتا روٹی دے، بیوی بیچاری روٹی لے کے آ گئی اور اپنے شوہر کے حرکتوں سے تنگ آئی اور رونے لگی، آواز باہر نہ جائے، اپنے منہ کے اندر یوں کر کے کپڑا رکھ لیا جیسے عورتوں کی عادت ہوتی۔ اس نے روٹی کا اپنے دہان میں لقمہ اٹھایا اور یوں کر کے منہ کے لگایا، روٹی پر نہیں، لقمے پر نہیں، بیوی کے چہرے پہ نظر پڑی، یوں روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں لیا، کیوں ہے تنو؟ کس نے تجھے تنگ کیا؟ اس نے کہا نہیں، 10 کس نے کیا؟ میں نہیں کر دیا گا۔ اس نے کہا اگر کرنا ہے پھر اپنے ساتھ کر، تو نے مجھے تنگ کر دیا۔ کہنے لگا نہ مارا نہ جھڑکا نہ ڈانٹا۔ اللہ اکبر، مجھے زماوی بن سالوہ یاد آ گیا، سناؤں گا، نہ مارا نہ جھڑکا نہ ڈانٹا۔ کیوں ہویا؟ کہ جب تو گھر سے صبح نکل کے گیا، محلے والی بیبیاں میرے گھر آ گئیاں، آکھیں لگیاں، نیر اے اللہ دی بندیے، یا تے محلہ چھڑ دے یا بندہ چھڑ دے،
میں کہ ہویا کی کہ تیرے بندے دے سائے نے ساڈے بچیاں نو خراب کرتا، ساڈے گھر والے نو خراب کرتا، اب اتنا اہل محلہ تیرے سے تنگ آ گیا اور مجھے محلہ چھوڑنے پر مجبور کر رہا ہے، میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، یا مجھے چھوڑ دے یا گناہ چھوڑ دے۔ موسیٰ پتہ ہے اس بیوی کے جملے کا تھپڑ جب اس کے منہ پر لگا، اس کا سارا ظلم مایوسی میں تبدیل ہو گیا۔ پتہ لقمہ اس نے ہاتھ میں لیا، ہونٹ اس نے کوئی نہیں ہلائے، رو کے اس نے کوئی نہیں دکھایا۔ موسیٰ دل کے دل ارمانوں میں آسمان کی طرف دیکھا کہ اللہ اب تو بیوی بھی ساتھ دینے سے انکار کر رہی ہے، اللہ بیوی جا رہی ہے گناہ نہیں جا رہا۔ کہ موسیٰ روٹی کا لقمہ یہاں تھا، اس نے یوں کر کے پیچھے منہ موڑا اور یوں کر کے مجھے دیکھا، کمال کا ایسا بھی میرے پہ دن آنا تھا کہ میرے گناہوں کی وجہ سے میرا گھر گھر نہیں رہے گا، در در نہیں رہے گا۔ جہاں سائیاں پھر آج ناراضگی دور کر، تو راضی ہو جا، میں صلح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اے میرا موسیٰ، اس نے ادھر سے یوں منہ نہیں پھیرا تھا، مجھے منہ موڑ کے رو کے دکھایا تاکہ بیوی نہ دیکھ لے، بیوی پاس بیٹھی وہ نہ دیکھ سکی، آسمان والے رب نے دیکھ لیا۔ اے میرا موسیٰ، اس نے یوں منہ پھیر کے کہا معاف کر دے، میں نے گردن واپس پلٹنے سے پہلے اس کے سارے ہی گناہوں کو معاف کر دیا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس سے بغاوت ہو رہی ہے؟ سارے کے سارے نہیں، کچھ میری طرح نادان بیٹھے ہو، کس چیز پر اتراتے ہو؟ کس مربے پر؟ کس چیز پہ اتراتے ہو؟ گاڑی پر، باہر کی کمائی پر۔ اگر اس نے ہماری اوقات دکھا دی، پیشاب کا سوراخ بند کر دیا، دنیا طاقت لگائے پیشاب جاری نہیں کر سکے گی، تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے، خدا کی قسم کوئی سہارا نہیں دے گا۔ کون؟ اللہ۔ میرے عزیزو، اللہ اکبر، یہ میں نے سانس لیا، ابھی باہر نہیں آیا، اگر ساری دنیا زور لگائے گئے ہوئے سانس کو واپس نہیں لا سکتی۔ اوقات تو آپ کی میری یہ ہے۔ اور سنو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ اوقات تیری یہ ہے، جس خمیر، جس مادے، جس پانی سے تجھے بنایا، ہاتھ لگ جائے تو 3 مرتبہ کلمہ پڑھ پڑھ کے دھوتا ہے۔ شان تیرا میں نے ایسا بنا دیا کہ دیکھنے والا، بنانے والا کہہ رہا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، کیسا انسان بنایا۔ اللہ اکبر۔ زمین بنائی میں نے، قسم نہیں اٹھائی، آسمان سورج بنائے، قسم نہیں اٹھائی۔ جب 5 فٹ کی باڈی کی باری آئی تو میں اللہ نے اعلان کر دیا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، 4 قسمیں اٹھا کے میں نے تجھے اعزاز عطا فرمایا۔ یاد رکھنا، ہر گناہ پر معافی مل جائے گی۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، جو کلمہ تیرے زبان پر ہو وہی کلمہ تیرے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ دکھانی کچھ اور، بجانی کچھ اور، یہ 2 نبری نہیں چلے گی، یہ 100 نبری نہیں چلے گی۔ اے میرا بندہ، اگر چادر میں لپٹ کر اس جلسے کے اندر بیٹھ کر اگر تو لا الہ الا اللہ آسانی سے پڑھ سکتا ہے، اسی کلمے کو حسین کی طرح تجھے کربلا کے میدان کے اندر بھی سنانا پڑے گا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا۔ پچھلے سال میرے عزیز اللہ نے 3 ملکوں کے اندر مجھے بھیجا، ملک شام گیا، لبنان گیا، عراق گیا۔ اس مرتبہ باللہ کے فضل سے ابھی پچھلے دنوں حاضری مدینے مکہ شریف دے کے آیا، پھر ایک سفر پر جانے کا ارادہ، دعا فرمانا اللہ ثانی فرماوے۔ کوئی دنیا کی غرض نہیں، لیکن اللہ نے دین کی برکت سے دنیا ایسے قدموں کے اندر ڈال دی، میرے عزیزوں کھاتے کھاتے گنتے گنتے تھک گئے۔ اللہ اکبر۔ کربلا کے میدان میں کھڑا ہوا، 2 واقعات میری زندگی کے مجھے نہیں بھولتے۔ ایک سیدہ زینب
ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की हमशीरा, हजरत हसन और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह की हमशीरा, और सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी, इमामुल अंबिया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी। मैं उनकी कब्र पर हाजिर हुआ, मैं यकीन करो आंखें बंद करके बैठ गया। हजरत पीर मोहम्मद शाह मिस्कीनपुरी दामत व फ़िज़ुम हाथ पकड़ के कहने लगे, अब्दुल हन्नान कराची से 5 घंटे की फ्लाइट लेके सीरिया आए, फिर वहां से आप यहाँ मुल्क शाम के अंदर आए, कितना सफर, नेटो की फौजें चारों तरफ बमबारी हुई है। अब्दुल हन्नान बीबी की कब्र पर जाकर सलाम पढ़। मैंने कहा शादी अगर ये आपका हुक्म है तो सर आंखों पर, मशहूर है तो मर्जी है मशूरा लेने वाले की, माने या ना माने का मतलब क्या। मैंने कहा शाह जी पाकिस्तान होके आया, 8 दिन का सफर सिंध का करके आया, कराची के एयरपोर्ट पर इन आंखों ने क्या क्या नहीं देखा। अल्लाह अकबर, मुल्क शाम के एयरपोर्ट पे क्या क्या नहीं देखा। इन आंखों के अंदर इतनी बेहयाई भरी हुई है, और सामने वो औरत पाकीज़ा दामन पाक दामन सो रही है कि जिसके पर्दे को बचाने के लिए करबला के मैदान में इसके भाई ने नेज़े की एन पे चढ़ के अल्लाह का कुरान सुनाया था। यकीन जानो, मैं करबला में इधर हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु, इधर हजरत बीबी इब्ने मुज़ाहिर रजी अल्लाह ताला अन्हु, इधर हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु रहम फरमा रहे। मैंने कहा हुसैन 10 मुहर्रम में पाकिस्तान के अंदर एक दिन के अंदर 16 जगह बयान करके आया, एक दिन के अंदर 8 7 जगह बयान करके आया। सुबह से लेकर शाम तक 10 मुहर्रम को मुझे रात 11:30 बजे तक फुर्सत नहीं मिलती। ए हुसैन, समझ नहीं आती, कोई तेरी शहादत को सियासत कहता है, कोई तेरी शहादत को शहादत कहता है। मुझे बता, मैं अहले इलाका को, मैं उकामा वाला बंगला मुजाफात में जाकर तेरे किरदार को क्या बताऊं, तेरी शहादत को क्या बताऊं। का ये सवाल तो उस वक्त उठा था जब 10 मुहर्रमुल हराम थी, मैं भी प्यासा, खेमे में मेरी बहन भी प्यासी थी, पूरा कुनबा कट के करबला के रेगदारों पे लेटा हुआ था। उस वक्त मेरी बहन ने मुझसे पूछा, भैया अगर तू बच गया मैं चली गई, बता नाने की उम्मत को आने का क्या नजरिया, क्या सोच फिक्र देगा। अगर आप शहीद हो गए, अपनी चादर का कफन देने के बाद बता, मैं नाने के रोजे पर जाकर मिंबर पर खड़ी होकर उम्मत को क्या खुतबा दूंगी। अल्लाह अकबर, यहाँ चोट लगी और यहाँ आवाज आई, अब्दुल हन्नान दुनिया वालों को बता देना, न कुर्सी लेने आए थे, न सदारत लेने आए थे, न हुकूमत लेने आए थे। अब्बा मेरा वलियों का सरदार, अम्मा मेरी जन्नती औरतों की सरदार, अल्लाह अकबर, नानी पूरी जन्नतियों की खानदान की सरदार, अल्लाह अकबर, नाना मेरा रसूलों का सरदार, मैं खुद जन्नती जवानों का सरदार, चचा मीरे हमजा शहीदों का सरदार। जन्नत तो हमारे दरवाजे पे हर वक्त बैठी रहती थी, सरदारियां तो हमारे कदमों में निछावर होती थी। हुसैन फिर बता तू क्या लेने आया। जा अब्दुल हन्नान, कारी साहब की दावत पर जाके कह देना, करबला में हुसैन ने एक खुतबा सुनाया कि खेमे में पर्दा था, तलवारों के साए में सजदा था। अल्लाह अकबर, कुरान पढ़ पढ़ के बहन ने खेमे में पर्दा बचा दिया, और कुरान का खुतबा देकर करबला के मैदान में हुसैन ने सजदा बचा दिया। मेरे का हुसैन, फिर मैं भी हलाली, मैं कोई हरामी माँ बाप का नहीं, मैं भी हलाली पुत्र हूँ, मैं भी जाके हर मिंबर पर ऐलान करूंगा, रब्बे अकबर की कसम है, अल्लाह अकबर, ज़ैनब तेरे जैसा पर्दा कोई नहीं कर सकता, क़यामत की सुबह तक हुसैन तेरे जैसा सजदा कोई नहीं कर सकता। मसलिहत थी, पानी भी कोई नहीं, दरिया दजला दरिया फुरात आसपास बह रहे थे, पूरी रवानी के साथ पानी चल रहा था। 16 उलमा इकराम हम खड़े थे। यकीन जानो, दिल ही दिल में मैंने पानी से मुखातिब होके कहा, मैंने कहा मियां उस वक्त तेरी मौजें कहाँ थी, लहरें कहाँ थी, जब हुसैन अपने बच्चे को नूने नजर को गोद में उठा के खड़ा था। छीटा मार देता, लेकिन मशीयत के तकाजे ये थे, अब्दुल हन्नान मिनरल वाटर पीकर फूलों के और पैसों की नोटों की निछावरी में कुरान सुनाएगा। कुछ लोग ऐसे धरती पे गुजर के चले गए जिन्होंने कांटों पे लेट के खुदा का कुरान सुनाया। खुदा की कसम, पैसे किसे अच्छे नहीं लगते, लेकिन डर लगता है अल्लाह अकबर, हमारे किए का नेकियों का बदला अल्लाह दुनिया के अंदर ना दे दे। 3 काम करना जो मैं अपने पीरों से सुना, मैं आपको कहता हूं, दुनिया के अंदर अपने आप को थका देना,
तहज्जुद के सजदे, नमाज के सजदे, कुरान की तिलावत से, मखलूक खुदा की खिदमत से, अल्लाह को राजी करने में, हबीब की अताअत करने में अपने आप को थका देना। जितना अल्लाह के दीन के लिए थकोगे उतना अल्लाह कब्र में आराम अता फरमाएगा। दुनिया थकने की जगह है और कब्र आराम की जगह, और जन्नत अल्लाह ने ख्वाहिशात को पूरी करने की जगह रख दिया है। इस नजरिए के साथ जिंदगी गुजारो, वरना जिल को आज भी अपने हाथों से दफना के आए हो, अल्लाह, जिनको आज भी अपने हाथों से कब्र में उतार के आए हो, मेरा तो रिश्तेदार नहीं आपका रिश्तेदार है, किसी का ताया, किसी का चाचा, किसी का मामा लेटा हुआ है, बाबा जी अब्बा चले गए मेरे भी गए, अम्मा चली गई मेरी भी गई है, न किसी की बची न किसी की बचेगी। रेलवे की ट्रेन की तरह अल्लाह अकबर इजराइल की मौत वाली गाड़ी चली हुई है। अल्लाह अकबर, जब से पैदाइश इंसानी हुई मौत की गाड़ी चली, कभी किसी घर पे रुकती है, कभी बारात को रोक लेती है, कभी जनाजे को रोक लेती है, कभी जुमे के नमाजियों को रोक लेती है, कभी सोते हुओं को उठा ले जाती है, कभी खड़े हुओं को बिठा ले जाती है। पता नहीं है कैसी गाड़ी है, बस ही कोई नहीं खाती जिसकी रिजर्वेशन होती है। यकीन जानो, ना टिकट कैंसिल होता है, ना तारीख आगे होती है, ना बेटा बाप की जगह, ना बाप बेटे की जगह। जिसका शनाख्ती कार्ड नंबर लिख गया, नंबर उसी का आ गया। हमने ऐसे घरों के अंदर जाकर कुरान खानी में बयान किया, जिस शामियाने के नीचे वलीमा होना था उसी शामियानी के नीचे कुरान खानी हो गई। मेरे प्यारो, हमने ऐसे घरों के अंदर जाकर यकीन जानो दिलासे वाली बातें की। जिस दुल्हन ने लाल जोड़ा पहनना था वो कफन का टुकड़ा पहन के कब्र में चली गई। अब भी नहीं यकीन आता दुनिया धोखे का घर है।